اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا تھا کہ جو اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں وہ گم ہو جائیں گے، اور اگر وہ گم ہو جاتے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز اور پرابلمس ہوتی ہیں۔ اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا تھا۔ ہمارے غلام علی ملا صاحب جو کہ اب آئے ہیں سیکرٹری، انہوں نے اور سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز کر کے، جس میں ہمارے ڈومیسٹک بورڈز ہیں جو کہ 29 اور 30 کے قریب ہمارے اپنے پاکستان کے بورڈز ہیں، اور جو انٹرنیشنل بورڈز ہیں، کیمبرج ہے، اس کے بعد پیئرسن ہے، آئی بی ہے، ان سب سے میٹنگز کر کے اور ایک آن لائن سسٹم بنایا ہے ایکولنس کا، جس سے بے پناہ بچوں کو آرام ہوگا اور سہولت ہوگی۔ اور اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ جہاں بھی کہیں ہیں پاکستان میں، آپ نے آن لائن جا کے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ بھیجنی ہے۔ آپ کو فزیکلی کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آن لائن جب آپ بھیجیں گے تو آپ کی پیمنٹ بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی بینک میں جا کے لائنیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کسی وجہ سے اگر آپ کا آن لائن سسٹم موجود نہیں ہے تو مینول سسٹم برقرار ہے، یعنی کہ وہ پھر بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ جا کے کسی آئی بی سی سی کے دفتر میں درخواست دیں اور یہ کریں، لیکن جو آن لائن سسٹم جہاں جہاں ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی اور سہولت پیدا ہوگی۔ آن لائن آپ گئے، آپ نے وہاں رجسٹر کیا، اپلائی کیا، اور اپلیکیشن کے بعد آن لائن ہی پیمنٹ کی، اور پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑی سہولت جو ہے وہ ٹریکنگ کی ہے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ اب کس مرحلے پہ ہے، تاکہ اس کی ویریفیکیشن یا جو بھی کچھ آئی بی سی سی کر رہا ہے وہ آپ آن لائن ٹریک کر سکتے ہیں۔ سو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب اس وقت میری اپلیکیشن جو ہے وہ کہاں ہے، اور اس کے بعد یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آئی بی سی سی آپ کو پوسٹ کر دے گی، اور مستقبل میں یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی پی ڈی ایف فارمیٹ میں بچوں کو مل جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا، ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ایک انقلابی تبدیلی ہے، اور اس انقلابی تبدیلی جو ہے وہ سہولت کے لیے ہے، اور جو ہماری خواہش ہے کہ ہم جتنے بھی کام کرنے کے طریقے ہیں ان کو آسان بنائیں، بہتر بنائیں، پبلک کے لیے، عوام کے لیے سہولتیں پیدا کریں، بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، تو اس کی طرف یہ ایک بہت بڑا اور ایک مثبت جو ہے وہ قدم ہے، جس کے لیے میں آئی بی سی سی کو، غلام علی ملا صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، منسٹری آف ایجوکیشن کے جو ہمارے ساتھی اس میں انوالو تھے ان کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں جس میں بورڈ سارے جو ہیں یا انٹرنیشنل جو بورڈز ہیں وہ، ان سب کو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسیڈنٹلی یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس ہے وہ انٹرنیشنل اور لوکل جو ہے وہ سارا ڈیجیٹلی ہو جائے گا، اس لیے اس میں دیر بھی نہیں لگے گی۔ سو ایک بہت ہی بڑی تبدیلی ہے، اور انشاءاللہ اس کا بڑے مثبت اثرات ہوں گے، اور بچوں کو کی بہت ساری سہولتیں ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم مزید ایسے سٹیپس، مزید چیزیں کرتے رہیں گے، چاہے وہ امتحانات کا سلسلہ ہو، بورڈز کی کارکردگی ہو، آئی بی سی سی کی کارکردگی ہو، امتحانی نظام ہو، یہ ساری چیزوں میں ہم تبدیلیاں لا رہے ہیں، جس سے اسٹوڈنٹس کو بہتری اور ان کے لیے سہولت ہوگی۔ بہت مہربانی۔ عبدالعظیم، ہمیں آپ تھوڑی تفصیل میں بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، اور جس جگہ پہ یہ پروگرام جا رہا ہے، کہ آپ کا مطالبہ ہے کیا اور کیوں ہے؟ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہمارے سر بہت جینون اور ویلڈ ڈیمانڈس ہیں ہمارے، جو پورے پاکستان میں سب کو پتہ ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پورے سال پڑھایا نہیں گیا، 45-50 دن کی کلاس میں پورے سال کا سلیبس ہمیں کیسا کور کروائے گا؟ یہ ہمارا جو سب سے پہلے مین اور جو ویلڈ ہمارا جو یہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے سلیبس کچھ ہمیں پڑھایا نہیں تو پھر ہم سے آپ ان کے پیپرز کیسے لے رہے ہیں؟ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں جیسے پورے دنیا میں 50-60% ممالک میں جو پیپرز منسوخ کر کے انہوں نے اگلے تعلیمی سال کا باقاعدہ آغاز کیا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی فل فور جو امتحانات ہیں وہ منسوخ کریں اور اگلے تعلیمی سال کا آپ آغاز کریں۔ اس سے ہمارا اگلا تعلیمی سال
متاثر نہ ہوگا اور پھر اس طرح کے ناخوشگوار جو واقعات ہیں وہ پیش نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں صرف ایک جو کنسرن ہے آپ کا کہ سلیبس ہمیں سارا نہیں پڑھایا گیا، اگر گورنمنٹ آپ کے پاس اس آپشن کو لے کے آتی ہے کہ بھائی جتنا آپ کو پڑھایا ہے ہم اسی میں سے امتحان لے لیتے ہیں، تو کیا اس میں متفق ہوں گے آپ لوگ؟ جی بالکل، ہم بالکل، یہ تو ہمارا مطالبہ سب سے جو ہمارا چارٹر ہے وہ تو سر فہرست ہے کہ ہمیں جتنا پڑھائے ہمیں ہم سے امتحان لیا جائے۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں، ہم ابھی تک امتحانات دیتے آئے ہیں، آگے بھی ہم بھی دیں گے، تو ہم یہ تو ایک گورنمنٹ کا جو نا اس کے حوالے سے کہنا مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف ایک غلط بیانی ہے یا یہ صرف ایک چیز کو عذر بنا رہے ہیں، ان کو تمام تر سلیبس تمام تر چیزیں پڑھائی گئی ہیں، صرف بہانے ہیں جو تلاش کریں امتحانات میں اپیئر نہ ہونے کے، اور یہ بھی ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کورونا کے چکر میں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں یا امتحانات منسوخ ہو جائیں، تو گراؤنڈ پہ ریالٹیز کوئی نہیں ہے، پیپر دینے ہی ہوں گے، تو بہانہ بنانے والی بات کس حد تک درست ہے عبدالعزیز؟ جی سر، اگر یہ بہانہ ہی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے تھا ہمیں اپنے پاس بلا کے سن لیتے، ہمیں بلکہ وہ کرتے، ملامت کرتے اگر اس طرح بہانہ ہی تھا۔ تو بات سمپل سی ہے، پورے سال کا سلیبس 45، یہ خود ایکنالج کرتے ہیں، کشمیر کی حکومت نے پچھلے بار جو نوٹیفیکیشن جاری کیا سمر ویکیشن کے لیے، انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ پورے سال میں 45-50 دن کی کلاس ہوئی، ہم زیادہ سمر جو ویکیشن اس کو زیادہ طویل نہیں کر سکتے ہیں، تعلیمی سال کا نقصان ہوگا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہمارا جو سوال یہ ہے، آپ نے کیسے پڑھایا ایک سال کا سلیبس؟ آپ بتائیں نا، ہمیں کوئی کنونس کریں کہ ہم نے پڑھایا ہے، تو وہ کیسے پڑھایا؟ اگر پڑھایا ہے تو بھی 45 دن میں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ ایک اور کنسرن ہے عبدالعظیم صاحب کہ پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے امتحانات آن لائن لیے جائیں، اب یہ مطالبہ آ گیا کہ منسوخ کر دیے جائیں، پہلے تو کلیئرٹی دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیوں چاہتے ہیں؟ جی سر، یہ بالکل میڈیا جو تھے انہوں نے بھی دور سے خبر پھیلائی تھی کہ حقائق سے وہ آگاہ نہیں تھے۔ ہم نے کبھی بھی مطالبہ نہیں کیا آن لائن امتحان دیا، ایک یونیورسٹی لیول کا جو بی اے والوں کا تھا، بی ایس والوں کا، ان کا مطالبہ تھا، شاید وہ ہمارے ان پروٹیسٹ سے مل گئے یا اس طرح کچھ ہوا، لیکن میں آن ریکارڈ بات کرنا چاہوں گا، اگر ہمارے نمائندوں کی طرف سے جو نمائندے ہیں، باقی ایسے میڈیا میں جو بچے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں، ہمارے جو نمائندوں کی طرف سے جو ذمہ دار بندے ہیں انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہم سے آن لائن لیا جائے۔ دیکھیں، اگر ہم تیار ہیں تو ہم سے فزیکل لیا جائے، آن لائن امتحان ایک ظاہر سی بات ہے کے لیے۔ آپ نے کنسرن منسٹری کے اندر کنسرن لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش یقیناً طور پہ کی ہوگی، بات کی ہوگی، اس لیے آپ سڑکوں پہ، آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سر جواب بالکل بھی کوئی جواب ان کی طرف سے رسپانس ہے ہی نہیں۔ شفقت بھی جب بھی میڈیا میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، یہ وہ تو متفقہ فیصلہ بھی نہیں رہا، سارے صوبے سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، انہوں کبھی کسی نے پیپر کینسل کم کر دیے، کسی نے جو ڈیٹ 10 سے 5 پر لائے 22 جون سے ہو گئے بلوچستان میں، تو وہ سننے کی ہمیں کوشش ہی نہیں کر رہے، اور ہمیں بالکل ہم نے بہت ایسا کیا ہوا، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا، کچھ آپ لوگوں نے ان کو تنگ کر دیا ہوگا، مجھے لگتا ہے کچھ ایسا۔ سر ہم لوگ تنگ، ہمارے ایک طرف سے معصوم طلبہ، دوسری طرف سے پوری حکومت، ہم ان کو تنگ کریں، ہمارا مقصد ہی کیا ہے حکومت کو ہم تنگ کریں؟ ہم نے تو سپورٹ کر کے ان کو یہاں اقتدار تک ہم لائے، ہم ان کو کیوں تنگ کریں؟ جس طرح انہوں نے ہمارا پچھلے سال جو بچوں نے ان کو اتنا سراہا، ان کے جو اچھے فیصلے تھے ان کو ہم سراہتے ہیں، جو برے ہم ظاہر سی بات ہے ہم سے اختلاف رکھیں گے۔ عبدالمعید صاحب یہ بتائیے کہ ایک کنسرن جو طلباء کے اوپر ریز کیا جاتا ہے وہ یہ ریز کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جب صورتحال ملک کے اندر انتہائی ابتر تھی کورونا کی، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی مرضی منشا کے بغیر ہم نے ان کو پروموٹ بھی کر دیا، آپ جانتے ہیں کہ بڑے کھلے نمبر بھی کچھ طلباء کو ملے، کچھ کے ساتھ خیر زیادتی بھی ہوئی، لیکن اوور آل اب سچویشن کافی امپرووڈ ہے، گورنمنٹ نے بہت دیر پہلے آپ کو ایک ڈیٹ بتا دیا ہے، تو کیا اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آپ پڑھائی کریں یا آپ کچھ ایسے سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کریں کہ آپ لوگ اپیئر ہو سکیں؟ کوئی وے آؤٹ تو یقینی طور پہ ہوگا۔ جی دیکھیں، جو حکومت کی جو امتحان لینے کے جو فیصلہ ہے، تو وہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امتحان لینا چاہیے، بھائی امتحان تو لینا چاہیے، امتحان تو ہم دے کے آئے ہیں، نہ زندگی کا ہمارا پہلا امتحان ہے نہ آخری امتحان ہے، امتحان تو لینے چاہیے، مگر ہم پڑھائے تو صحیح نا، آپ ہمیں جب پڑھایا نہیں تو ہم کس چیز کا امتحان دے دیں؟ ہمارا سوال یہ ہے۔